بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. آخری آیت کی وقت ہمارے سامنے ہے، سورہ فاتحہ اپنے اختتام پر ہے. تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دکھا ہم کو راستہ سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرما. یہاں تک ہم بات کر چکے تھے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی بات ہوئی تھی، ہدایت کی بات ہوئی تھی. اب اس کے بعد ایک جملہ یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یہ آیت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یعنی صرف اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا فرما دے. صراط مستقیم کی جتنی تفصیلات ہمارے سامنے آئی کچھ آیات کے ذریعے سے، اللہ نے بتایا صراط مستقیم کیا ہے، لیکن یہاں اس مقام پر اضافہ کیا، یہ بات بتائی، یعنی اس کو متعین کر دیا، اس کی توضیح کی. اب سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تعین کس کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ توضیح کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس کے سامنے ہو رہی ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پر جاری کی. بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، الفاظ تو اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ اللہ کو تو بتانے کی بات نہیں کہ اللہ سیدھا وہ والا سیدھا راستہ، یا سیدھے راستے بھی 2-4 تجویز ہیں، ان میں سے کوئی سیدھا راستہ ایک ہی، سیدھا راستہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اس کی یہ 2-3 نہیں ہو سکتی ہے. اور جیسے جی کی بات کر رہے تھے اس وقت کہ 2 نقطوں کے درمیان مختصر ایک ہی خط ہوگا، 2-4 نہیں ہوں گے، اس پر جتنے چاہیں لکیریں کہتے ہیں، خط ایک ہی رہے گا، 2 نہیں ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے صراط مستقیم ایک ہی ہے، کوئی 2-4 صراط مستقیم نہیں ہے کہ وہ والی صراط مستقیم جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا. تو جب صراط مستقیم بھی ایک ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو یہ بات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں بتائی جا رہی ہے، ہمارے لیے بات ہے. یعنی اس بات کو ذرا اور مزید اس گہرائی میں جا کر اس تناظر کے ساتھ دیکھا جائے. یعنی یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یا ہم نے کہا ہمارا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ ہمیشہ سے انعام یافتہ لوگوں کا یہی راستہ رہا. اس راستے پہ چلنے والے لوگ انعام یافتہ ہی ہو جاتے ہیں. اس راستے پہ جو چلے گا وہ انعام اسے ملے گا، انعام یافتہ ہوگا، انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو جائے گا. ظاہر ہے جن کے راستے پہ چلیں گے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر منزل وہی ہوگی. چاہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسی قافلے کے مسافر ہیں، چاہے آخری آدمی ہے لیکن منزل تو اسی قافلے کی، تو اس قافلے کی منزل وہ ہماری بھی، ہم اسی قافلے میں شمار ہوں گے. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر کہ انعام کی بات یہ اس میں ہمارے سامنے واضح ہے. اچھا، اب یہ بات جیسے عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک طرح سے اس قرآن مجید کے مضامین کا ایک خلاصہ اور اجمالی تعارف، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. یعنی جو مضامین وہاں ہیں وہ مضامین یہاں چند آیات کے اندر بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اب یہی بات کہ قرآن مجید میں جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں، اب یہ چیز جو ہمارے سامنے ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، عقیدے سے بات شروع ہوئی ہے، وہاں سے چلتے چلے آئے ہیں، عبادت کی بات ہوئی ہے، مدد کی بات ہوئی ہے، ساری چیزیں ہو کر اب یہ صراط کی بات، راستے کی بات ہوئی ہے. اب اس راستے کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید یہ بات بتائی صراط الذین انعمت علیہم. تو اب قرآن مجید کی طرف جب واپس پلٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ پہلی بات تو خود ہی بیان کرتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سورہ نساء کی آیت ہے 59 جس میں اللہ تعالیٰ پہلی بات وہ رہی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ. تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون لوگ ہیں انعام یافتہ. انبیاء، نبیین والصدیقین، صدیق، شہداء، صالحین. یعنی اللہ نے نام بنام یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے، بتا دی ہے. تو اس میں سر فہرست کون ہے؟ انبیاء ہیں. سر فہرست ان میں انبیاء، اور انبیاء ہی مثال ہوا کرتے ہیں، انبیاء ہی رہنما ہوا کرتے ہیں، انبیاء ہی معیار ہوا کرتے ہیں ہر دور کا نبی اپنے دور کے لوگوں کے لیے اسی اعتبار سے اسی کی رہنمائی ہے، اسی کی پیروی ہے، اسی کو رہنما تسلیم کیا گیا ہے، اس کے پیچھے چلا گیا. یہ کام ذمہ داری. تو انبیاء کا معاملہ، اب یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ہدایت کے جو بات ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور رہنمائی حاصل کرنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ان میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور قرآن مجید ہی میں ان لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان کا ذکر بھی آتا ہے. یعنی یہ نمونے ہمیں دونوں ملیں گے، اور ان دونوں نمونوں کے حوالے سے کوئی کردار، کوئی بات، کوئی خوبی جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوگی. مثلا اب آپ دیکھیں اگر اس اعتبار سے آگے چلیں، انعام یافتہ لوگوں کی بات اللہ نے انبیاء کی بات کی ہے. اب ہمیں کیا، اب اس راستے پہ چلنا ہے، راستے پہ چلنا تاکہ جو جس راستے پہ وہ چلے، جو وہاں سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ انعمت علیہم، جن پر انعام ہو. تو انعام تو جن پر کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. تو اسی میں، اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور ہم سے پہلے کس کے سامنے رکھی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی ہیں، صحابہ کرام کے سامنے رکھی ہیں، یعنی اس کے اولین مخاطب تو وہی ہیں. تو جب وہ یہ سن رہے ہیں، کیا ان کے سامنے ساری رداد آ رہی ہے؟ پچھلی مرتبہ یہ آیت آپ کے سامنے تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بات کہلوائی تھی، قل، آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا. دین قیم، ٹھیک دین، ٹھیک ابراہیم کا طریقہ. یعنی ایک فرد جو ہے وہاں پر بطور مثال کے موجود ہے، بطور معیار کے، وہ والا راستہ جس پر وہ چلے ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں. یعنی یہ ابو الانبیاء ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے. اور یہ بھی کیا، دین حنیف، دین ابراہیمی، یعنی سب بات جو ہے اس طرح کہ اسی تسلسل میں ہے. اور اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی، اور یہ امت کی تشکیل بھی، یہ کہاں سے ہمیں اس کا آغاز ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، تو ہے نا بھائی، جس میں سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یعنی بات کہتے ہیں، اپنی بات بیان کرتے ہیں، دعا کرتے کرتے یہ کہتے ہیں ہماری ذریت میں سے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل، ان دونوں کی ذریت میں ایک ہی امت ہے، وہ یہ امت ہے. ان کی ذریت میں سے ایک، ہماری ذریت میں سے ایک امت اٹھا جو تیری مسلم ہو. اور پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک ایسا رسول بھی اٹھا. تو یہ گویا کہیے کہ یہ تو معاملہ ہے ہی وہاں سے، تو اس لیے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ قرآن مجید تو پورا کا پورا رہنمائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کا کچھ ذکر سامنے آ جائے، اس سے کچھ رہنمائی کی بات بھی ہمارے سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ان کا قصہ بیان کیا، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیا. ایک تو ہمارے علم کی بات تھی کہ کیسے پہلا آدمی پیدا کیا گیا، یعنی آغاز کیا ہے. کوئی بندر سے انسان نہیں بنا ہے، کوئی کیچڑ سے کوئی جرثومہ پیدا نہیں ہوا ہے، اور اسے پھر کوئی یہ ارتقاء کا عمل، بلکہ کیا بات بتائی گئی ہے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. یہ تو ایک الگ بات، علمی بات ہو گئی ہے، علم کی بات ہے یہ. لیکن اس کے بعد پھر جو مزید آگے بات چلتی ہے
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد وہ ساری روزگار اپنی جگہ پر آ گئی. اور اسی میں ایک رہنمائی یہ بھی ملتی ہے کہ آدم کی فضیلت کا معیار کس چیز کو اللہ نے قرار دیا؟ علم آدم الاسماء کلھا، علم کو قرار دیا ہے. اللہ نے فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا، فرشتوں کا جو ایک اللہ کے سامنے بات تھی، اعتراض نہیں کر سکتا کوئی، بات تھی کہ اللہ یہ تو ایسا کرے گا، تو اللہ نے کہا اچھا ہم دکھاتے ہیں تمہیں. تو اللہ نے وہ علم آدم الاسماء کلھا کا ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع میں، مضمون پورا موجود ہے. تو غرض یہ کہ آدم کی فوقیت، آدم کی افضلیت، آدم کا شرف کیا چیز ہے؟ علم ہے. پتہ چل رہا ہے نا یہ. اب اگر کوئی علم کے راستے پر نہ چلے اور وہ شرف جو ہے وہ کلیم کرے، وہ چاہے کہ یہ مجھے بھی ملے، تو یہ شرف جو ہے بہرحال علم. اسی لیے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں. اللہ کا یہ بھی اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا. اللہ کا معاملہ تو ایسا نہیں کہ اللہ کسی چیز کا اس کے طریقے سے ہی کام چلے گا، اس کے بغیر بھی. لیکن اللہ نے وہ نظام بنایا، وہ طریقہ بتایا، وہ سسٹم بہرحال علم کے ذریعے سے اسے فوقیت کا بنیاد بنا دیا. ایک بات آ گئی. دوسری بات کیا آتی ہے سامنے؟ دوسری بات جو رہنمائی کی، ان کے راستے کی ہمارے سامنے آتی ہے، جو ان کے عمل کی، تو اللہ کی طرف سے تھا یہ. دوسرا معاملہ کیا سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک تجربے سے گزارا، جنت میں رکھ دیا، جنت میں بھیج دیا، کہہ دیا کہ اب تم اور تمہارا آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما، اب اس میں جو دل چاہے کھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیج دیا جنت میں کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جا کر اس میں رہو، اور ساتھ ساتھ جو دل چاہے کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، بس اس ایک درخت کے پاس مت جانا، بس اس ایک درخت. ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، ورنہ کیا ہوگا؟ ظالم ہو جاؤ گے. تو پہلے ہی بتا دیا، جتا دیا، تو یہ معاملہ ہوا. یعنی معاملہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کیا کہ اللہ نے پوری جنت آدم کے لیے کھول دی ہے، پوری جنت ان کے حوالے. صرف کیا کہا؟ ایک ولا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت کے پاس مت جانا، یہ بتا دیا. اب شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس نے کیا کام کیا؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما، یعنی اس کا جو مقصد تھا کہ ان کی شرمگاہیں کھل دے اور بے حیائی میں مبتلا، یعنی اس کا اپنا منصوبہ ہے. تو فوسوس، اس نے جو ہے وسوسہ شروع کر دیا، وسوسہ ڈالا کہ آیا ان کے پاس، یہ کام اس نے شروع کیا. اور اس نے کہا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اللہ نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، مقصد یہ ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. کہہ رہا ہے وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تلکما، اس میں کہتا ہے کہ کہیں تم جو ہے فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اب ذرا ایک بات سوچیے، شیطان کے اس وسوسے سے بچنے کی بات بھی اور شکار ہونے کی بات بھی. یعنی انسانی ہے نا، آدم ہے، تو ہمیں سب کے لیے رہنمائی ہے یہ. آدم کی فوقیت کتنی تھی کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا. اب فرشتہ بننے کا کیا موقع رہتا تھا؟ آدم تو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہو گئی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا ہے. اور وہ کہتا ہے الا ان تکون ملکین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ، اس نے منع کیا ادھر یہ فرشتے، اور کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. تو اس طرح سے گویا اس نے اس طرح انہیں گویا کہیے کہ اس طرح برگلایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بارے میں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھا کے یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور پھر اس نے کیا کام کیا؟ اس نے گویا انہیں شیشے میں اتار دیا، اس نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، غلطی کرا دی ان سے. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، یعنی جیسی درخت کا مزہ چکا تو ان کے جو ہے جو اللہ کا انتظام جو شرمگاہوں کی حفاظت کا ختم ہو گیا اور لگے پتوں سے چھپانے اپنے آپ کو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ندا دی، کیا میں نے تمہیں روکا نہ تھا؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں درخت سے روکا نہ تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے اصل بات. فوراً بات کیا کہتے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
اب آدم کا طریقہ، آدم کا معاملہ کیا سامنے آتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا فوراً کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب کیا چیز سامنے آ گئی؟ راہ راست کی بات، سیدھے راستے کی بات ہے نا، اس پر نبی اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ غلطی ہوئی ہے، غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے غلطی کو تسلیم کرنا۔ اسی یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں جو میں نے پڑھی، دوسرا رکوع ہے پورا، یہ سورہ اعراف کا دوسرا رکوع دیکھیے۔ غلطی شیطان نے بھی کی تھی، غلطی تو شیطان نے بھی کی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بات پوچھی تھی، اللہ نے اس سے کہا تھا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہ ہوا جبکہ حکم میرا تھا۔ اللہ نے اس سے کہا اس امر تو حکم میرا تھا تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے۔ آرگومنٹ، توجیہ، تسلیم نہیں کرنا غلطی کو۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آرگومنٹ کون کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے کیا؟ حضرات سوچیے بات کہاں چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس معاملے میں، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور کوئی اٹھ کے بات کرتا ہے، یہ کہاں چلا گیا وہ؟ ارے شیطان، آخر شیطان کیوں بنا؟ یہ ابلیس اللہ کے فیصلے پر بات کر رہا۔ تو یہ سب اللہ کے فیصلے بھائی، یہ بھی سوچ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بڑے بڑے دانشور پڑھے ہیں یہاں پر، یہ کیوں اور یہ کیوں اور یہ کیوں؟ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا یہ تو سارے۔ یہ دین کس کی طرف سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ فیصلے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے۔ جتنے احکامات ہیں، جو نظام ہے، جو اوامر ہے، جو نواہی ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مفید، یہ مضر، یہ حرام، یہ حلال، یہ کس نے کیا؟ اب اگر کوئی اس پہ بات کرے تو شیطانی کا تو راستہ ہے۔ یعنی معاملہ کیا ہے یہ؟ تو شیطان، اللہ نے ایسا نہیں کہ آدم سے تو پوچھا، شیطان سے نہیں پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا تھا۔ اللہ اس سے پوچھ رہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تو اس نے اپنا مسئلہ کیا بیان کیا؟ اپنا مسئلہ بیان کیا کہ حکم تو آپ ہی کا معاذ اللہ غلط تھا، یعنی گویا کوئی یہ کہ اللہ کے اوپر ہی رکھتا ہے۔ اور آدم کا فرق کیا ہے؟ آدم سے بھی اللہ نے پوچھا بھائی تم سے میں نے کہا نہیں تھا، فوراً کہتے ہیں ربنا ظلمنا، اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، غلطی کو تسلیم کیا۔ کسی پر یہ نہیں کہا شیطان نے اور یہ مردود ہے اور اس نے اور ہمیں تو یوں، اور کوئی کسی قسم کی کوئی توجیہ نہیں ہے، ایک ہی بات ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ ہے آدم کا راستہ، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، آج غلطی تسلیم کرنا تو آدمی اپنے اس کو بڑی بری بات سمجھا، غلطی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لو پھر ہماری عزت ہی کیا رہ جائے گی، یعنی پھر ہمارا، یہ بھی اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ میں، وہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں اللہ نے مثالیں رکھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک ایسا شخص جس کی باتیں بڑی بڑی معلوم ہوتی ہیں لیکن ہوتا بدترین دشمن ہے حق ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنی وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے، نہیں مانتا، غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی تکبر انسان کا جو ہے جب شیطان کے راستے میں چل پڑتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ورنہ اصل بات کیا ہے؟ غلطی ہوئی تسلیم، اللہ سے معافی کی درخواست، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا ایک پتہ چل رہا ہے، ایک علامت یہاں سے آدم علیہ السلام کے واقعے سے، قصے سے ہمیں ایک رہنمائی یہ مل رہی ہے، اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آگے چلیں۔ نوح علیہ السلام دیکھیں، دوسرے نبی کے حیثیت سے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے پاس، جن کا ردا، جن کا ذکر قرآن مجید میں۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے کیا چیز ملتی ہے؟ نوح علیہ السلام کے جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، پڑھیں گے تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور مختلف باتیں اس کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ تفصیلی ذکر سورہ نوح میں کیا ہے، 29 پارے میں تفصیلی ذکر، وہاں ان کی دعوت کا اسلوب بتایا ہے، کیسے دعوت دی ہے، کیا کچھ کیا ہے، ساری باتیں بتائی ہیں وہاں پر، اور باقی دوسری جگہوں پر اور چیزیں بتائی ہیں۔ تو ان کیا خصوصیت ہے، اضافی بات
یعنی کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں کوئی خاص بات مل رہی ہے. تو نوح علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے دوسرے دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو رہنمائی سے ہے وہ کیا ہے؟ مدت طویل مدت تک. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ نوح ان کے درمیان 950 سال 950 سال ان کے درمیان رہا. 950 سال کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدیوں کے مسائل. 950 سال 9 صدیاں، اتنے عرصے تک. یعنی ہم تو 4 دن کے بعد اتنے دن ہو گئے، کب تک؟ آدمی کہتا ہے یہ بھائی کب یہ اتنے عرصہ ہو گیا، یہ کب ہوگا یہ کام؟ یعنی 950 سال کہنے کی بات ہے. یہاں تو آدمی 4 دن کے بعد تھک جاتا ہے، یہاں تو آدمی چند سال کے بعد کہتا ہے اتنے دن ہو گئے کام کرتے کرتے، کوئی نتیجہ تو نکلتا نہیں. فائدہ بھائی بتائیے آپ. اتنا اس کو اتنے دن ہو گئے، اس تحریک کو اتنے دن ہو گئے، فلاں کو. حالانکہ ہمارے کام کا معیار اس کے تصور سے باہر ہے. کہاں ان کا میں انبیاء کی دعوت، انبیاء کا کام، یعنی ان کے کام کا معیار اور ہمارے کام کی کیفیت زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں نتیجہ سامنے آنا چاہیے. تو یہ چیز سب اللہ کی ذمہ ہے. حالات، اس کے معاملات کیسے کیا ہونا ہے. دیکھیے انبیاء سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب کی نگہداشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب کے معاملات، سب کے مقام، سب کی محنت اللہ نے سب کو مسلمہ قرار دیا. کہیں معاملہ 23 سال میں ہوتا ہے، کہیں 950 سال لگتے ہیں. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہ بات بتا دی ہے کہ گھبرانے والوں دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لہذا اس طوالت سے گھبرانا نہیں ہے، کام کرتے چلے جانا ہے اپنا، اس راستے پر آگے بڑھتے چلے جانا ہے. جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو معاملہ ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ایک بات ہمارے سامنے یہاں پر آ جاتی ہے. اور پھر ایسے ہی آپ کے سامنے پڑھتے جائے، دیکھتے جائے. یعنی یہ تو سارا سلسلہ ہے نا، آگے سارا سلسلہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو گئی، ابو الانبیاء ہیں، ان سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہاں کھڑے ہو کر وقت کے جو نمرود، اس کے سامنے بات ہو رہی ہے نا. پہلے تو باپ سے بات ہوئی ہے، باپ نے تو وہیں گھر میں پہلے جو ہے پھٹکارا ہے، آگے بات نہیں بڑھائی ہے. باپ نے آگے بات نہیں، انہوں نے کہا تیرے اصلی خیالات نہیں رکھتا، اور کہا کہ میں تجھے آنکھ کر دوں گا اور یہ کر. پر یہ دھمکی اور کچھ نہیں ہے. یہ معاملہ وہ جو بات پہنچی ہے وہ تو کسی اور حوالے سے پہنچی ہے. قرآن جو بیان کرتا ہے جب انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، پھر نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے. تو بات کیا ہے کہ اکیلا آدمی لیکن جب اپنے پورے تیقن کے ساتھ، یعنی اپنے پوری برہان کے ساتھ جب موجود ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان کی روداد ہمارے سامنے، ان کے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ بات خود بیان کی ہے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا. سورہ نحل کا آخری رکوع ہے، پڑھیے آپ دیکھیے. اب تفصیل پھر چلے گا تو یہ رہ جائے گی، اس لیے بس ایسے گزرتے ہیں. اب یہ ایک آدمی ایک امت کے برابر کام کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی جن تھا، ابھی ہم سورہ جن پڑھ کے آ رہے ہیں، تو اس لیے آدمی سوچتا ہے کہ شاید جنوں کے اندر زیادہ قوت کار ہوتی ہے. حالانکہ انسان سے بڑا کوئی نہیں. انسان جو اشرف المخلوقات، اللہ نے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے کچھ قابلیت الگ دی ہے، جانوروں کو بھی دی ہوتی ہے، زیادہ طاقت دی ہوتی ہے. لیکن بہرحال بات یہ محاورے میں کہتے تھے ہم آدمی تھا کہ جن تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں آدمی تھا یا کوئی ادارہ تھا. کہتا ہے یہ آدمی نہیں، ایک ادارہ اتنا کام کرتا ہے. تو آخر اس کی توجیہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے، خود بتاتا ہے. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ خالی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو تفصیل تو اس کی زیادہ ہے، لیکن صرف 2 باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ایک بات یہ ہمارے سامنے، جب بھی ابراہیم کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مسلم حنیف یکسو، ایک یکسوئی کا معاملہ. اور دوسری کیا بات ہے؟ وما کان من المشرک، کبھی مشرک نہیں تھا. ان 2 خصوصیات کو الگ سے کبھی بات کیجیے. یعنی یہ جو چیز جس نے ان کے اندر اتنی ان کی شخصیت کو ایسا زبردست ڈائنامک بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک امت کے برابر. یعنی ان کا معاملہ
ورنہ تو آپ کو ان کی امتیوں کا ذکر نہیں ملے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بلا 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 یہ قصہ اگر جو کچھ ہے کام ہے تو جو کچھ ہوگا اللہ نے ہمیں جتنا بتایا. اس اعتبار سے بات یہ ہے تو ان کی شخصیت کے معاملے میں جتنی مدار ہمارے سامنے آتی ہے ایسا آدمی کام کر رہا ہے, سب کچھ ہے, حجت تمام کر دی ہے, سارے معاملات سامنے آتے ہیں, لیکن پھر کیا بات سامنے آتی ہے؟ فیصلہ ہو گیا آگ میں ڈال دو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس طریقے سے نکالا ہے. تو یہی ضرورت ایمانی کی بات تو ہر نبی کی ہوتی ہے, یعنی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جو اللہ نے پھر معجزہ دکھایا تو اللہ نے کہا آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے اوپر. اب یہ کیا چیز ہے؟ چھوٹا سا معجزہ ہے, کتنا بڑا ہے, کتنا یعنی قوم نے سب نے مل کر انہیں جلا دینے کا فیصلہ کیا, سارے معاملات ہو گئے, لیکن اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر انہیں بچا لیا گیا. ایسا نہیں ہوا ڈال نہیں سکے, اٹھا لیا, چھپا لیا, یہ سب نہیں ہوا. آگ میں ڈالا اور آگ ان کے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو گئی. مگر دیکھنے کی کیا بات ہے, قوم ایمان نہیں لائی. یعنی یہ کمال کی بات اگر آپ دیکھیے, یعنی یہ ضروری نہیں ہے, ضروری قوم نے دیکھا جب نکلے وہاں حجت تمام ہو گئی. اب اس قوم میں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب حجت تمام ہو جائے اب نکلو. جب نکلے تو کون ہے ساتھ میں؟ ایک بھتیجا لوط علیہ السلام اور ایک بیوی سارا. بس یہ ہے کل کائنات. اتنا کام, ہم وہی میری بات ہے کہ ذرا سے اس پہ ہم سوچتے ہیں اتنا اور ایسا, پھر بھی کوئی نہیں مانا, پھر بھی کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے. یہ کیفیت ہے. اور پھر کیسی کیسی قربانیاں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا, سب میں پورا اترا, تو ہم نے اس سے کہا کہ تجھے دنیا کا امام بناتے نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اب یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کے راستے میں, اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کا کوئی ہیزیٹیشن, کوئی رکاوٹ, کوئی اس کے اندر تعامل کچھ بھی نہیں. ہم سے کہتے ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیرا کیا خیال ہے. اب دوسرے نبی کا قصہ سامنے آ جاتا ہے جو آگے چل کر بنے گا, ابھی تو نہیں ہے نا. اسماعیل علیہ السلام وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف اتنے پر اکتفا نہیں ہے, فلما اسلم وتلہ للجبین, جب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا, جبین کے بل گرا دیا, تب اللہ نے ندا دیا ونادیناہ ایا ابراہیم, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں, بچا لیتے ہیں, سب کچھ کامیاب کرتے ہیں. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہو بھائی صاحب, یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تھوڑا سا. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے. انعام یافتہ معاملات اسی ہے نا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھیے, اسماعیل علیہ السلام کی بات دیکھ لیجیے, تیار ہے, ذبیح اللہ کہلائے, تیار ہے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک بڑا زبردست ہمارے سامنے معاملہ آتا ہے یوسف علیہ السلام. آج کا نوجوان دیکھے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کیا ملتا ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے, آغاز ہوتا ہے نا سورہ یوسف کا. ابا سے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا نے کہا بیٹا ایسے ہی, یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور یہ ان کے پڑ پوتے, یعنی یہی سلسلہ ہے. تو اب یہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا. لیکن بہرحال اب یہ پتا ہے کہ حسد کے مسائل وہاں بھی ہیں, وہاں بھی ہیں, انبیاء کے بیٹے ہیں, وہاں بھی ہیں. اگر یہاں تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, بس اس راستے کو ٹھیک کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ بہرحال وہاں صورتحال کیا ہے. اب ایک طرف یہ دکھا کے صورتحال کیا بنتی ہے, کن راستوں سے گزارا جاتا ہے, غلام بنا کر بیچے جا رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یہ سب تو اپنی جگہ پر. لیکن جو رہنمائی کی بات ہے, جو مقام ملتا ہے, دو چیزیں ان کی زندگی کے ہمارے سامنے, دو چیزیں.
ایک تو یہ کہ گناہ کے موقع کے میسر ہونے پر، ایک تو نا موقع ہی کسی کو نہیں ملا. اگر آدمی میں بڑا پاک دامن ہوں، کبھی موقع ہی نہیں ملا، تو میری پاک دامنی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پتہ تو جب چلتا ہے کہ جب آدمی جب اس مقام پر آتا ہے، جب معاملہ یعنی اس وقت آتا ہے سامنے کہ جب آدمی اس جگہ موجود ہوتا ہے، جب مواقع میسر ہوتے ہیں، جب سب کچھ ہوتا ہے. تو سارا یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. گھر کی عورت جس طریقے سے جو صورت حال ہے، لیکن معاملہ وہاں پر کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی عزت کی حفاظت کی ہے. الزام لگایا تھا نا اس نے ایک طرف ان کا کام کیا ہے، یعنی اپنی عفت کوئی کسی اعتبار سے جس طرح سے اپنی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے انبیاء کے اندر کوئی گناہ کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر پھر تو کوئی کمال ہی نہ ہوا، پھر تو کوئی کمال ہی بھائی ان کے یہ کیا، ان کا کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کر سکتے تھے کیا؟ یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کیا، وہ بھی اس کی طرف بڑھتا. اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا، برہان وہ دلیل، وہ علم، وہ سارا تعلق. تو غرض یہ کہ یہ معاملات مثال تو جب ہی بنتے ہیں نا. تو عفت، کیسے اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر کیا مثال ہے کہ جب دیکھا کہ ہر طرف سے جال ہی جال ہے، ہر طرف سے یہ صورت حال ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے اور امکان ہے کہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ بھلے جیل میں چلا جاؤں، ان کی چالوں سے مجھے بتا دو. جیل جانا قبول کر لیا. یعنی انسان سخت ترین حالات کے اندر، بات ہے نا قرآن مجید بتا رہا ہمارے سامنے رکھتا، تو عفت کی حفاظت کے لیے، گناہ کی زندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے. کام ہے نا یہ آدمی کہتا ہے چلو کوئی فرق کیا پڑتا ہے، بڑی طاقت ہے الحمدللہ، کوئی کیا کر لے گا. یعنی گناہ کے سارے گرد و پیش میں گھومتے ہیں، اس کی گلیوں میں، اس کے کناروں پر، اس کی حدوں میں جا پڑتے ہیں. یہ ایک بات آتی ہے صاحب. اور پھر اس کی دوسری بات کیا آتی؟ حسن انتظام. کیا انتظام ہے؟ حسن انتظام بھی ہے نا ان کا. پھر ایک بات اور بھی آتی ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی دیکھیں تو کیا ہے، انقلاب آ گیا نا، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور جن کے ہاتھ میں اقتدار آنے کا مطلب کیا ہے کہ بالآخر رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ اسلام کی حکمرانی، یعنی نبی کا کام کیا ہے، ترتیب سے تدریج سے، بہرحال یہی ہے. لیکن کام کی بات کیا سامنے آ رہی ہے؟ بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک فرد نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ذات، ایک اس سے جو ہے وہ ایسا انقلاب برپا کر دیا. ایک فرد ہے، یعنی فرد بھی اپنے آپ کو کوئی کم نہ سمجھے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تو بہرحال بات یہ ہے، یہ ان کا راستہ. اب یہ کہ میں تو اکیلا کیا کروں گا بھائی، ساری دنیا ایک طرف ہے، مجھے اکیلے کو بھیج دیا. جب یہ سب کام ختم ہو گیا تب وہ خواب کی بات سامنے آئی ہے. ایسا نہیں کہ خواب تو دکھا دیا تھا لہذا آپ خواب خود ہی آگے بڑھ رہا ہے. ہم خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ، یعنی خواب وہ تو ایک واقعہ اللہ نے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. دیکھیے یہ جو چیز انبیاء کا جو یقین ہوتا ہے، اور یقیناً وہی اللہ کے رسول جو ہیں امت کی طرف بھی منتقل کرتے ہیں. ہماری طرف بھی ایسی معاملہ ہے نا. جب سورہ ضحیٰ پڑھیں، سورہ علم نشرح پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بعد والا دور بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تمہیں عسر کے ساتھ یسر بھی آئے گا. پریشانی کی بات نہیں ہے، سب ہوگا، اللہ اتنا دے گا راضی کر دے گا. تو غرض یہ کہ وقت آئے گا، آگے بڑھتے چلے جانا، اللہ کے باتوں پر اعتماد رکھنا. یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. تو غرض یہ کہ یہ رہنمائی کی بات ہے، یہ وہ ذکر ہے، تذکرے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ایسی سلطنت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے. پوری تاریخ میں کوئی اور نام نہیں آتا ہے ہمارے سامنے. اور کہا بھی انہوں نے دعا کی اللہ
مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو. قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس کا کوئی اشیر بھی کسی کو نہیں ملا ہے. ہواؤں پہ حکومت ہے, ہواؤں پر حکومت ہے ان کی, ہوا ان کے حکم سے 1 مہینے کی راہ چلتی ہے نا قرآن مجید میں. یہ سورہ نمل میں ہے. چیونٹی کی بات سن رہے ہیں, پرندوں پر حکومت چل رہی ہے, جن ان کے جو ہے دربار میں حاضر ہے, یہاں تک کہ وہ جس کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ جس کے پاس کتاب کا وہ بھی ان کے دربار میں تھا, پلک جھپکتے میں لے کر آیا تھا. اور جب انہوں نے دیکھ کے کیا کہا تھا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی, تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرنے والا بنتا ہوں یا کفر کرنے والا. لیبلونی اشکر و مکفر, یعنی یہ حقیقت تک اتنی قوت, اتنا اختیار, ایسا اقتدار پانے کے بعد بھی بندگی, اللہ کی بندگی سرے منہ انحراف نہیں ہے. کیا لوگ ذرا سی پا کر کیا دماغ خراب ہو جاتا ہے, معاملہ ہے نا ہمارے سامنے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کرتا ہے, ایسا بھی ہے, سارے معاملات ہیں. تو دونوں کے بارے میں تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جیسی دی تھی اس سے سبق ملتا ہے. کچھ بھی ہو جائے بندگی سے آدمی نہ پھٹے پیچھے. اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, بہت کچھ دیتا ہے, لیکن سب کا سب سامان آزمائش ہے. سب کا سب کیا ہے, سامان آزمائش ہے. دیکھا جائے کہ اب اس نعمت کو پا کر اس کا حق ادا کرتے ہیں یا کافر نعمت بن جاتے ہیں. یہ پیغام دو ان کے خاص ان کے قول اس کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے سامنے. سورہ نمل کے اندر ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ اللہ مجھے جو تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں, میرے والد کو دی ہیں, والدین کو دی ہیں, اس پر شکر کرنے والا بنا دے, مجھے اپنے قابو میں رکھ اور ایسے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا کام, یعنی یہ عمل کام پا کر اور بس ختم غائب, ایسا کوئی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو غلطی ہے, اس پر آگے بڑھتے چلے جائیں. اور سب سے بڑھ کر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پورا مکمل ہمارے سامنے ہے, پورا مکمل ہمارے سامنے ہے. یعنی اس اعتبار سے دیکھیں ہمارے سامنے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کی مکمل روداد. یعنی اس سے جو کچھ حاصل, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کسے دکھائی سنائی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے, دنیا والوں کو سنائی ہے. اس موقع پر بتایا جا رہا ہے دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, چلو ان کے راستے پر چلو. ایسے حوصلہ دیا جا رہا ہے, ہمت بنائی جا رہی ہے, یہ سنایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, چلے جا رہے ہیں اسی راستے پر, چلے جا رہا ہے. ہر چیز ملے گی وہاں. اگر اس زندگی کو اختیار کرا جائے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر اختیار کی جائے, پوری زندگی اگر سامنے رکھی جائے, ہر چیز ملے گی, ہر پہلو ملے گا, ہر حوالہ ملے گا. کام کیا جائے تب کی بات ہے, لیکن گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا. جو باہر نکلے گا اسی کو راستے کے مناظر کا پتہ چلے گا, جو جدوجہد کرے گا اسی کو اس کے تقاضے اس کے سامنے آئیں گے. جو گویا کہیے کہ حق کا علم لے کر اٹھے گا اسی کا باطل سے مقابلہ ہوگا. جو حق کے ساتھ حق کو پی کے گھر میں بیٹھ جائے گا اس کا باطل سے کیا مقابلہ ہے؟ پھر کون سا اس کے مقابلے پر سب یہ مناظر آئیں گے, مظاہر آئیں گے, یہ سارے معاملات آئیں گے. تو جبھی آئیں گے نا جب انسان کا معاملہ اس راستے پر ہوگا. تو قرآن مجید یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھے گا, آئیں گے ہمارے سامنے. جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کی کیا بات ہوگی. تو یہ اس اعتبار سے انبیاء کی بات کی. ایک دو باتیں اور بھی قرآن مجید سے یہ تو نہیں بات کرتا. ایک بڑے بادشاہ کا ذکر اور کیا, ذوالقرنین. یہ تو نبی نہیں ہے. ذوالقرنین کا ذکر بھی کیا ہے نا قرآن مجید میں. ذوالقرنین کا ذکر کیا سورہ کہف کے اندر. اب ذوالقرنین کے سامنے اب یہاں سے بھی کیا چیز دیکھیں, ایسی اسے بھی حکومت دی ہے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. یعنی سامان کیا آخری سرے پہنچ گیا, ادھر گیا ادھر آخری سرے پہنچ گیا. درمیان میں ایک قوم ملتی ہے جو کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے ہمارا بڑا معاملہ, ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, لہذا ہم تمہیں کچھ دیں, کچھ ٹیکس ویکس دیں تمہیں تاکہ تم ایک بند تعمیر کرو. اب جواب کیا ملتا ہے, یہ ہے رہنمائی. ایسے ہوتے ہیں حکمران. ایسے تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیار کیے وہ تو اپنی قرآن جو بیان کر رہا ہے. بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کیا کہتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے, جو اللہ نے دے رکھا وہی کافی ہے, بس تم محنت سے میرے ساتھ آؤ, محنت سے میری مدد کرو.
اور پھر ایسا بند تیار کیا، اور پھر سب اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا یہ ایسا زبردست ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا یہ قیامت خاک ہو جائے گا۔ اس پر مت سمجھو کہ یہ ہے اور اسی پر، لیکن یہ بات بھی ایک تو اس کا کردار سامنے آتا ہے، کس طریقے سے تیار ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کام کرنے کے لیے۔ یعنی وہاں ایک ایسی قوم ملی، اس نے یہ فرمائش کی اور ساتھ کھڑے ہو گئے اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہے تم سے، بس چلو میرے ساتھ مل کے کام کرو، کام کرتے تھے ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ راستہ ہے، یعنی کس طریقے سے کام ہے۔ پھر آپ دیکھیے آخری بات کر لیتے ہیں، یعنی سبق انعام یافتہ لوگوں کے معاملے میں وہاں دیکھتے ہیں ادھر سامنے آتی ہے بات، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور وہ جادوگر جو فرعون نے جمع کیے ہیں، جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے انہیں ذرا سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آئے تو کس طریقے سے فرعون کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، انعام تو ملے گا، اقبال بلند ہو، یعنی سارے وہ سب چیزیں سب ان کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن کیا اشخاص ہیں، کیا ان کا کردار ہے، یہ صالحین شہداء دونوں چیزیں ان کے زندگی میں نظر آ جاتی ہیں۔ اب کیا کیفیت ہے ان کی کہ جب حقیقت ان پر کھلی، جب حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی، انہوں نے یہ پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، پہچان گئے تو کیا کہا، اسی وقت ایمان کا اعلان کیا، اسی وقت ایمان کا اقرار کیا۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، جب فرعون نے بازی پلٹتی دیکھی ہے تو اس نے آگے سے جو الزامات لگائے اور اس کے بعد جو سزا سنانے کی بات کی، سزا سنانے کی بات کیا کہتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں جو ہے سولی پہ چڑھا دوں گا درخت پر، یعنی اس طرح سے کہتا ہے کھجور کے تنوں پر سولی پہ چڑھا دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہتے کیسے کرے گا، ہم بھی دیکھیں گے، پتہ ہے کر لے گا، ہے بادشاہ ہے وقت کا، یعنی معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے اسی راستے میں قربانی آتی ہیں، اسی راستے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو اللہ کے راستے میں کیسے مرے، اللہ کسی کو مرنے دے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے اس راستے میں آؤ مر کے دکھاؤ، یہ ہوتا نہیں ہے شہداء کا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ آؤ اس راستے میں، دیکھو قربانیاں دو۔ آگے تو باتیں تو اور بھی ہیں، وہ جو سورہ بروج کے اندر اللہ ذکر کرتے ہیں، مارے گئے گڑھے والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی اور اہل ایمان کو اسے پھینک رہے تھے، ہے نا، پوری تفسیر اس کی پڑھیں، کب کب ایسے واقعات ہوئے، وہ ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ یا علیہ السلام کا سر قلم کر کے تاک رکھ کے پیش کر دیا رقاصہ کو، اس کو، اس کی بیٹی کو، فائشہ کو، یعنی بادشاہی کر رہا ہے کام، ہونے دے رہا اللہ تعالیٰ، اللہ ہونے دے رہا، یعنی معاملہ تو اللہ کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس راستے اسے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں بھائی ایسا کیسے، ہم تو ایمان لے آئے اور ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، بس تیرا زور اتنا ہی چلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا یہی کر سکتا ہے نا، ہم تو اللہ کے پاس جانے والے، ہم تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، یعنی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان فرما۔ اور کیا مثال سامنے آ رہی ہے، ایمان پر جان قربان کی جا سکتی ہے، جان بچانے کے لیے ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ مثال آئی نا، راستہ کیا بنا، کیا ملا اس سے، کیا رہنمائی ملی، کیا راستہ ہے، یہ ایمان پر جان قربان کرتی ہے، کر سکتے ہیں لیکن جان بچانے کے لیے ایمان قربان نہیں کر رہے ہیں، یہ مثال آ رہی ہے، سیدھے لوگوں کا راستہ ہے، سیدھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، سیدھا راستہ یہ۔ تو غرض یہ کہ قرآن مجید یہ خامخواہ بیان کرتا ہے سارے قصے، بھائی یہ قصے سارے بیان کرتا ہے، قرآن میں آ رہے ہیں نا، یہ کوئی سب آپ کے سب معروف ہے، سب آپ جانتے ہیں، کوئی نئی بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، یہ سارے اتنے معروف ہیں کہ آپ کے علم میں ہیں، آپ جانتے ہیں ساری باتیں۔ یہ قصے نے کیوں بیان کیے بھائی، کس لیے یہ ساری، اور ایسی دسیوں چیزیں اور ملیں گی آپ کو، کیوں کیا اللہ تعالیٰ، اس لیے کیا ہے کہ دیکھو اگر ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ایسے ایسے لوگ گزرے، انعام یافتہ اے صراط الذین انعمت، اے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ ہیں، کہا نا کہ انعام یافتہ کون ہے، تو آیت سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی سورہ نساء کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، یہی وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ باقی کی طرف تم گئے نہیں، ابھی اس امت کی تو بات ہی نہیں کی، یہاں کے صدیقوں کی تو بات ہی نہیں کی،
یہاں کے شہداء سارے روداد ہیں نا، یہ ساری یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنا ہے، خالی ان کی نام لے کر اپنا زندگی کو آگے، یہ ایسے نہیں چلے گا۔ زندہ باد مرد آباد کا دین نہیں ہے، یہ دن منانے کا دین نہیں ہے، یہ کام کرنے کا دین ہے، یہ قربانی دینے کا دین ہے، یہ ان کے راستے پہ چلنے کا دین ہے، یہ ان کا علم اٹھا کر اور حق کو سربلند کرنے کا دین ہے۔ یہ نہیں پوچھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی بات یہ کہ ہاں آپ نے ہماری کتنی تعریف اور توصیف، یہ پوچھے بھائی جو تمہیں دے کر گئے تھے تم نے کیا کیا؟ بھائی غالب کر کے دے کر گئے تھے، غالب تھا دنیا میں، اللہ کے رسول نے دل غالب کر کے مکہ اور عرب پورا حوالے کیا تھا، صحابہ کرام نے اسے دنیا تک پھیلا دیا، وہاں تک کر کے دے کے گئے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ وقت کی سپر پاور، وقت کی سپر پاور، یعنی اس اعتبار سے کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اور آج کیا کیفیت ہے؟ تو بہرحال یہ عمل کام، تو یہ کہا کہ ان کا راستہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ختم کرنے آج اللہ رب العالمین آگے کیا بات ہے؟ اس کے بعد مزید وضاحت، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں، ان کا نہیں۔ بھائی کس سے سمجھا رہے ہو اتنی تفصیل میں جا کے؟ سمجھنے والا سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اللہ کو تھوڑی سمجھا رہے ہیں کہ ان کا راستہ نہیں، ان کا راستہ، کوئی زبردستی اللہ نے بٹھانا نہیں اس پہ، تمہیں خود جانا، اللہ دکھا رہا ہے۔ ہدایت کا دکھانا، ہدایت چلانا، دینا، چلنا چاہے تو مدد کرنا، زبردستی تو اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر بات کیا ہے؟ ان کا نہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب کون ہے؟ جن پر غضب نازل ہوا اللہ کا، جن پر اللہ ناراض ہو گیا، جن پر اللہ کا غصہ ہوا۔ غضب، غصہ جیسے کہتے ہیں نا، غیظ و غضب اردو بھی کہتے ہیں نا، یہ پر اللہ غضب نازل ہوا اللہ کا۔ تو قرآن مجید میں وہ مقامات دیکھیے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس میں یقیناً یہودیوں کا ذکر موجود ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے متعدد مقامات پر یہ بات کی ہے کہ وہ اللہ کا غضب لے کر پلٹے، فقط باؤ بغضب من اللہ، یہ بات کی ہے۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا، اس کو بیان نہیں کیا، اللہ کا غضب، لعنت، یہ سب چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ جنہوں نے معاہدات اللہ سے کر کے وعدے توڑے، تو غرض ہے کہ ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بات اپنی جگہ پر ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تو دل سخت ہو گئے اس کے بعد، اللہ غضب لے کے پلٹے۔ تو یہ اس طرح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کا غضب ہو، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس کے لیے ہمیشہ جہنم، اللہ کا غضب اس پر ہے۔ عام بات ہے، ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل ہوں گے تو ان کے لیے ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہوگا، جہاں کوئی یہ کام کرے تو نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ وہ سارے کام جن کی بنیاد پر ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ کام جو بھی کرے گا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اس کو سزا دیں گے، تمہیں معاف کر دیں، تو ہمارا دھندا ہے، قانون ان کے لیے کچھ اور ہے، ان کے لیے کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو بحال کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہاں تو یہ بے نظیر تھا، تو یہ قرآن کی بنیاد پر ہی ہے نا، اللہ نے یہ تعلیم دی ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا کیا کہہ رہے ہو بھائی تم، یعنی اس کو کر تو کہا بتا رہے، سنا رہے، متفق علیہ باتیں یہ ساری ہے۔ تو یہاں ایسا جب یہودیوں پر غضب ہوگا اور یہ جب ان کے راستے پہ چلیں گے تو ان پہ انہیں انعام ملے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب غضب کا راستہ اختیار کرو گے تو غضب ہو جائے گا، جب رحمت کے راستے پہ چلو گے تو رحمت ملے گی۔ تو اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بات بتا دی ہے سب اللہ کے پاس۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی وہی ہے، ذلت بھی وہی ہے، حکومت ملتی بھی ہے، لے بھی واپس بھی لے لی جاتی ہے، خیر ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو غرض یہ کہ راستہ طریقہ بتا دیا، تو کہا دیکھو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چھوڑ کے اگر تم مذہب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہی بات ہو رہی ہے نا۔ یہ ان کا راستہ نہیں چاہیے، اللہ ان کا راستہ مت چلانا، یہ کہہ رہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہہ رہے ہیں
شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. مزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں انود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شروائے یہود. یعنی پتا ہے کہ ہاں سب لوگ ہی بیان کریں گے. جب ہوگا ہمیں تو یہودوں کی بات ہو رہی ہے, عیسائیوں کی ضالین سے وہ مراد ہیں, گمراہ لوگ ہیں, گمراہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. وہ جو بھی اس راستے میں چلے گا وہی ہو جائے گا. جو بھی دین میں بگاڑ پیدا کرے گا, نصارہ نے جو کام کیا اس کی بنیاد پر انہیں کہا گیا کہ یہ کیا ہے, یہ ضالین ہے, گمراہ ہو گئے, راہ چھوڑ دی. چاہے عقیدت میں غلو کے اندر چلے گا, اللہ کا بیٹا بنا دیا اٹھا کر نبی کو. اور پھر جب آدمی غلط راستے پہ جاتا ہے تو سبھی غلط ہو جاتا ہے. پھر اس کو یہ بھی نہیں کہ چلو یہ کام کیا تھا اب اس کے راستے پہ چلتے, بلکہ کیا عقیدہ اختیار کر لیا, اللہ نے اپنے چہیتے کی قربانی دے کر ہمارے لیے گناہوں کے راستے کھول دیے. ختم. یعنی یہ تو اللہ نے جو ہے کفارہ دے دیا, اب جو دل میں آئے کرتے جاؤ, مزے کرو, عیش. ختم. کیا گمراہی ہے. انسان جب جاتا ہے, عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیں تو آپ کو ملے باتیں آئے گی سامنے. تو یہ جو کیفیت ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے, لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم اس راستے پر ریجھے ہوئے ہیں. ریجھے یعنی ریچھ. دیکھو زندگی تو ان کی دیکھو, دیکھو تہذیب تو ان کی دیکھو, ذرا تہذیب تو دیکھو ان کی. اس بد تہذیبی کو تہذیب کہتے ہیں. یعنی اس ذلت کو, اس صورتحال کو جو وہاں پر ہے, یعنی وہ سب چیزیں جن کا اسلام کے اندر یعنی ان کا مقام کیا ہے, جہنم. جن چیزوں کے بارے میں وہ ان کی تہذیب ہے. بھئی یہ ہم جنس پرستی کا نتیجہ کیا ہے, جہنم ہے نا. نتیجہ کیا ہے, یہ بدکاری کا نتیجہ کیا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے, اس کسی اعتبار سے یہ یعنی یہ جو مادہ پرستی کے نتیجے میں انسان کا اپنے والدین کو سب کو چھوڑ, یہ سب کیا ہے, یہ یعنی اس تہذیب کو دیکھیں, جتنی معاملات کریں, جتنی چیزیں کریں, اپنے مفاد کی خاطر قوموں کو برباد کر دیں. بے شمار چیزیں ملیں گی. اور یہ بھی ملے گا, ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جو ترقی ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, بس یہی سب کچھ ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا, یہ سب کچھ ہوتا تو پھر تو یقیناً ہی بات ہوتی, سمجھ لیتے اس بات کو. یعنی اتنی ترقی کی اللہ کو پہچان لیتے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. نہ پہچان سکا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, اپنے رب کو ہی نہیں جان سکا. یعنی یہی نہیں سمجھ سکا کہ دنیا میں بھیجا کیوں ہے, چلے کہاں جاتا, ہوتا کیا ہے. اتنی عقل, اتنی سمجھ, اتنا شعور, ایسا نہیں چاہتے, پتہ نہیں کیا ہے. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات, سنت, سیرت, قرآن مجید, یعنی یہ تہذیب ہے جو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. یعنی ہمیں اپنی تہذیب کا تو پتہ ہی نہیں, ہماری تہذیب کیا ہے. اسی لیے نہ ہمارے سامنے اس کے خد و خال, کتابوں میں پڑھتے ہیں. کتابوں میں پڑھنے سے بات نہیں بنتی ہے, عمل میں لانا ہوگا. عمل میں ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے بچے انہی گھروں میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے انہی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو جو تہذیب ہم انہیں سکھاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان سے کیا شکوا ہے, بلکہ الٹا پکڑ لیں گے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے, معاف کر دے ہمیں, اللہ ہمیں صحیح راستے پر لے آئے. یعنی یہ کل آج کی جو نسل ہے جس کی آبیاری اس طرح کی جا رہی ہے, اس کی آبیاری اس طرح کی جا رہی ہے, کیا کیفیت ہے ہماری ان کے ساتھ میں, کیا صورتحال ہے ہماری, کس طریقے سے صبح و شام کے جو جوتے ہیں, یعنی کس طریقے سے آئی ایم ایف کی غلامی اور کس طرح راضی کرنے کی کوشش میں لگتے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں, ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں. ان کا بیان ہے نا, پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, کتنے زبردست کیا ہیں وہ, ہم سے, ہمارے وزیر اعظم سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں. کیا چیز ہو وہ ہے اصل تو, ہم تو کوئی اوقات ہی نہیں ہو رہی. یعنی کیا تصور مل رہا ہے, کیا پیغام مل رہا ہے اس کو, کیسی احساس کمتری ہے جس کے اندر اسے مبتلا کیا جا رہا. آج یہ بچہ, اسے کیا پتا ہے, اسے بھی دین کا, دنت کا, اس کا اور ساری چیزوں کا, تاریخ کا, اور یہ جب بڑا ہوگا پڑھے گا, پڑھنے دیں گے تو پڑھاتے ہی وہی ہے, سارا کا سارا سب کچھ وہی ہے. یعنی یہ کیفیت, یہ جو مثال, یہ
ایک طرف یہ معاملہ ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہہ کے بس زور سے کہو کہہ کے راستہ وہی انہی کا راستہ اللہ کی حاکمیت کا تصور دلوں سے نکل گیا. بڑے بڑے معاہد جو ہیں ان کا بھی معاملہ کیا ہے حاکمیت پہ غیر کی راضی ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ یہ بار بار پڑھائی جا رہی ہے. کیوں پڑھائی جا رہی ہے بھائی؟ اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے. غور کرو سوچو کیا مانگ رہے ہو کیا کہتے ہو. اللہ نے تمہارے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہے. مانگتے یہ ہے کرتے وہ ہے. عجیب تماشا ہے. یعنی کیا بات ہے یہ مانگتے یہ ہیں ایسا انعام یافتہ لوگ ان کا نہیں اور ان کا چھوڑ کر ان کے پر چلتے. کیسی عجیب بات ہے. اور دعائیں کرتے ہیں تمنائیں کرتے ہیں خواہشات کرتے ہیں یعنی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں آپ دعا کیجئے میں وہاں چلے جاؤں بس میرا یہ کام ہو جائے. یعنی گویا کہیے کہ یہی زندگی کی معراج ہے یہی زندگی کی معراج ہے. یہی سمجھ لیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آغاز ہی میں بتا دیا کہ تمہارا منزل تمہارا راستہ کون سا ہے. راستہ واضح منزل بالکل پتا ہے. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ سمجھے اور آگے چلے. اور یہ جو اللہ نے جن کے بارے میں بتا دی اسی لیے کہا ہے ورنہ اللہ کو سب پتا ہے کون سے راستے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے لیے کہا دیکھو انعام یافتہ لوگ یہ ہیں اور یہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو غضب جن پر ہوا جو گمراہ ہوئے انہیں اپنا آئیڈیل بنا رہے اور شرم نہیں آتی. یعنی انعام یافتہ لوگوں کو چھوڑ کر اس کی بات ہے یعنی سوچنے کی بات ہے یہ کہ یہ سب جاننے ماننے کے باوجود اور ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے بھائی ایسی نہیں ہے جس پر ہمارے درمیان یا کسی کے درمیان اختلاف ہے. یعنی یہ بات غلط ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے. بات تو ایسی ہے جانتے مگر اس راستے پر آنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. نیکی بھلائی کے راستے پہ چلنے والا بنا اور فعل کے تضاد سے بچا لے. یا اللہ مبتلا ہے یا اللہ قول فعل کے تضاد سے بچا لے. صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. عمل کرنے والا بنا دے. رحم کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. مسائل مشکلات پریشانیاں مصائب امراض سے نجات عطا فرما. یا اللہ اس دعا کو ہماری دل کی حقیقی آواز بنا کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ رحم فرما دے کرم فرما دے. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آمين برحمتك يا اگلا سننا اگر جمعہ ہے نا کھاتے ہو جانا